بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد مریم زمانی المعروف بیگم شاہی مسجد، یہ 1614 میں جہانگیر بادشاہ کی والدہ کے نام پر تعمیر کی گئی تھی۔ تحریر واصف ناگی، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، عکاسی عرفان نجمی۔ لاہور برصغیر کا وہ واحد شہر ہے جہاں پر ہندوؤں، سکھوں، مغلوں اور انگریزوں کے دور حکومت کی بے شمار تاریخی عمارات، باغات، باولی، کوس مینار، مندر، گردوارے، سمادھیاں، مقبرے اور مساجد ہیں۔ ہر عمارت کا فن تعمیر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لاہور کی تمام تاریخی عمارات، باغات، مساجد اور مقبرے سکھ دور حکومت شروع ہونے سے قبل تک اپنی اصلی حالت اور شکل و صورت میں موجود تھے۔ سکھوں نے ہر مغل عمارت سے قیمتی پتھر، سنگ مرمر اور سنگ سرخ اتارا، بلکہ بڑی بے دردی کے ساتھ توڑ پھوڑ کی، حتیٰ کہ مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا گیا اور مساجد کی بے حرمتی کی۔ شالیمار باغ میں نصب بادشاہ کے تخت کو بھی اکھاڑنے کی کوشش کی اور یہ تخت نہ لے جا سکے، بلکہ اس کے ایک پائے کو نقصان پہنچا، جس پر انہوں نے اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ اس ایک پائے پر آج بھی لوہے کا مضبوط کرہ لگا دیا ہے۔ رنجیت سنگھ کے عہد میں مغلوں کی تعمیر کردہ عمارات کو خراب اور مساجد کی بے حرمتی کی گئی۔ کئی مساجد میں اسلحہ، بارود اور اپنے جانور تک بھی رکھے۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں کئی مغل تعمیرات کی مرمت بھی کی، مگر انہوں نے بھی مغلوں کی بعد تعمیرات کو گرا دیا اور نقصان پہنچایا۔ لاہور کے جو تاریخی دروازے سوائے شاہ عالمی دروازے کے اب نظر نہیں آتے، صرف ان کے نام ہی لوگوں کی زبان اور کتابوں میں رہ گئے ہیں، وہ سب انگریزوں کی مہربانی سے ہی گرا دیے گئے۔ شاہ عالمی دروازے کو مسلمانوں نے آگ لگا دی تھی، اب صرف چند دروازے رہ گئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور کے حصے میں بے شمار تاریخی باغات، اکھاڑے، تکیے، مقبرے، عمارات، سمادھیاں اور مساجد آئیں۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تاریخی عمارات کو کسی اور نے نہیں بلکہ لاہور ہی کے باشندوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ حالانکہ 1904 میں لارڈ کرزن نے تاریخی عمارات کے تحفظ کے لیے ایک قانون بنایا تھا اور اس دور میں تاریخی عمارات کو خراب کرنے والے یا قبضہ کرنے والے کو سزا بھی ملا کرتی تھی۔ 1975 میں اس وقت کی حکومت نے تاریخی عمارات کے تحفظ کے لیے ایک قانون پاس کیا تھا۔ اس قانون کی روح سے کسی بھی تاریخی عمارت، باغ، تاریخی مسجد یا کوئی اور بھی تاریخی جگہ کے 200 فٹ تک چاروں اطراف میں کوئی عمارت سرکاری اور غیر سرکاری یا نجی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اس قانون کے تحت جرمانہ اور قید دونوں سزائیں ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج لاہور میں کئی تاریخی عمارات سے 200 فٹ تو دور کی بات 2 فٹ دور بھی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ مثلاً شالیمار باغ کے بیرونی دیوار کے ساتھ دکانیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس تاریخی باغ کی فوٹوگرافی کرنا چاہے تو یہ تاریخی باغ دکانوں اور مارکیٹوں میں گھرا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری طرف شاہی قلعہ، مسجد بیگم شاہی اور مقبرہ ایاز کے بالکل ساتھ دکانیں اور بازار ہیں۔ اس مرتبہ ہم لاہور کی تاریخی مسجد مریم زمانی المعروف بیگم شاہی مسجد کو دیکھنے چلے گئے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کی فوٹوگرافی کرانے کے لیے ورلڈ سٹی، محکمہ اوقاف اور محکمہ آثار قدیمہ سے رابطہ کیا۔ ہر طرف سے سخت مایوسی ہوئی، کسی بھی ادارے نے کوئی تعاون نہ کیا۔ بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے محکمہ اوقاف کے ایک افسر سے رابطہ کیا تو اس نے صاف ہی کہہ دیا کہ ایسی مسجد کہاں ہے، ہمیں تو بالکل پتہ نہیں۔ ورلڈ سٹی والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس مسجد کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ نہ بتایا، جبکہ محکمہ آثار قدیمہ نے صاف ہی کہہ دیا کہ یہ مسجد ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ خیر، ہم نے اپنے فوٹوگرافر عرفان نجمی کو بھیج کر کسی نہ کسی طرح اس کی تصاویر بنوا لی۔ لاہور میں ایک ایسی تاریخی مسجد بھی ہے جو زمین سے 25-30 فٹ نیچے ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔
مریم زمانی مسجد المعروف بیگم شاہی مسجد کا شمار لاہور کی قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد 1614 میں جہانگیر بادشاہ کی والدہ مریم زمانی کے نام پر تعمیر کرائی گئی تھی۔ یہ مسجد مسجد دروازے سے متصل قلعہ لاہور کے مشرق میں واقع ہے۔ سکھ دور حکومت میں اس مسجد میں بارود بھر دیا گیا اور ایک مدت تک اس مسجد کو بارود کے ڈپو یا گودام کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ ایک عرصہ تک لوگ اس مسجد کو بارود کھانے والی مسجد کہتے رہے۔ مسجد میں بارود کی تیاری بھی کی جاتی تھی، چنانچہ اس مسجد کا نام ہی بارود کھانے والی مسجد پڑ گیا۔ انگریزوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس مسجد کو بارود سے خالی کر دیا اور مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ مسجد لاہور کے ڈپٹی کمشنر میجر میگر لگر نے نہ صرف مسلمانوں کے حوالے کر دی بلکہ اس کے ساتھ واقعی دکانیں اور بیٹھک بھی واپس کر دیں۔ مسجد میں موجود بارود کو دریائے راوی میں پھینکوا دیا، جو اس وقت بالکل شاہی قلعہ کے ساتھ بہتا ہوتا تھا۔ پھر اس دریائے راوی نے اپنی گزرگاہ تبدیل کر لی تو 1980 اور اس کے کچھ عرصہ بعد تک یہاں بڈھا دریا بہتا رہا۔ پرانے لاہوریوں نے یقیناً وہ بڈھا راوی اور بڈھا دریا ضرور دیکھا ہے، بلکہ ابھی اس شہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں جنہوں نے بڈھا دریا دیکھا تھا۔ اس مسجد کو اگرچہ داروغہ نزول قاضی فقہ الدین نے درج رجسٹر نزول کر دیا تھا، مگر میگر لگر نے یہ مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی۔ 1850 میں یہ علاقہ بے آباد تھا، کوئی اس طرف نہیں آتا تھا۔ آج یہ عالم ہے کہ مسجد کے مرکزی دروازے تک جانے کے لیے بھی راستہ نہیں ملتا۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ دکانیں اور شو مارکیٹ بن گئی ہے۔ اس تاریخی مسجد کے تقدس کا بالکل خیال نہیں کیا جا رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تاریخی مسجد کا جو بھی محکمہ مرمت اور دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے، اس محکمے کو چاہیے کہ وہ 1975 کے قانون کے مطابق مسجد کی دیواروں کے ساتھ جڑی ہوئی دکانوں اور تجاوزات کو ختم کرائے۔ یہ ایک تاریخی اور قدیم مسجد ہے، اس کے تعمیراتی حسن کو بحال کیا جائے تاکہ جو لوگ مسجد مریم زمانی المعروف بیگم شاہی مسجد کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے یہاں آ سکیں۔ چاہیے تو یہ کہ مسجد کے ارد گرد کے علاقے کو خالی کرا کے یہاں پر کوئی چھوٹا سا باغ بنایا جائے، جیسا کہ کبھی ماضی میں آج سے 200-300 برس قبل تھا۔ بڑا وسیع اور کھلا علاقہ تھا۔ بیگم شاہی مسجد کے شمالی دروازے پر درج ذیل فارسی کی عبارت درج ہے: منت عزت کے آخر گشت کار از ابتدائی، ہم بتوفیق خدا و حکم صاحب مسندی، حضرت مریم زمانی حانی ہزا المکان کر غز عنایت الہی ساختہ جائے خدا، از پہ تاریخ ختم این بنائے چون بہشت، فکر کردم کے آخر یہاں فتم خوش مسجدی۔ مسجد کے مشرقی دروازے پر شعر لکھا ہوا ہے: شاہ عالمگیر نور الدین محمد بادشاہ، باد یارب در جہاں روشن چو نور مہر و ماہ۔ اس مسجد کی تمام عمارت کالبوتی ہے، اس میں لکڑی استعمال نہیں کی گئی۔ صحن کے درمیان میں ایک پانی کا حوض ہے جہاں نمازی وضو کرتے ہیں۔ آج سے کئی برس قبل خصوصاً مغل دور حکومت میں تعمیر کی گئی اکثر مساجد میں نمازیوں کے وضو کے لیے پانی کا حوض ضرور موجود ہوتا تھا۔ ویسے تاحال بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان میں آج بھی پانی کے حوض موجود ہیں۔ مسجد کے احاطے میں کچھ قبریں بھی ہیں۔ اس مسجد کے اندر رنگین نقش و نگار آج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ماہر مل جائے تو اس مسجد کے تعمیراتی حسن میں مزید نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔